بلاول بھٹو صاحب پچھلے کوئی 1-2 روز سے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جسے لگتا یہ ہے کہ وہ ایک نیوٹرل ایک لفظ خیر کنٹروورشل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں استعمال کروں گی. انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, جن کی غلطی نہیں ہے ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیا جائے, اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو سزا دی جائے. پھر سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ہمیں چارٹر آف اکانومی جس طرح ہے بالکل اسی طرح سے ہمیں معیشت کے علاوہ بھی ہمیں دیگر ایشوز کے اوپر بھی کنسنسس چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. سر سین باتیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی جماعت آگے بڑھ کر اپوزیشن کی, چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی اور ہو, ان باتوں کے اوپر کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی یا صرف یہ زبانی جمع خرچ کی حد تک ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب کی سپیچ میں نے آج پوری سنی, میں ادھر ہی تھا اتفاق سے, پارلیمان میں ہی تھا. انہوں نے مناسب باتیں کی ہیں لیکن کچھ باتیں انہوں نے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے, جیسے سائفر فلم کا موقف میرے کو غلط ہے, اور اسی طرح کچھ اور ایشوز پہ انہوں نے بات کی. حالانکہ ایک سخت بات انہوں نے کر دی, اس کو پھر انہوں نے واپس لیا, میں اس واپس لینے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. تو جو انہوں نے فارم 45 کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی سپورٹ کی ہے کہ ہاں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانا زرداری صاحب کی سیاست کے ہوتے ہوئے مجھے مشکل نظر آتا ہے. یہ آپشن تھا ہمارے پاس, ہم نے خان صاحب نے اس کو پسند نہیں کیا, ہم نے یہی رائے دی کہ نہیں, ہمیں اپنی جو آئیڈیالوجی کور آئیڈیالوجی کے ساتھ آگے جانا چاہیے. تو اگر کوئی بیچ میں میٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے اچھی بات ہے, اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو پارلیمنٹری فورم پہ انویسٹیگیٹ ہو جائے. اور جو ایک اور اچھا انہوں نے آج کیا, جو اٹکزئی صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا, دیکھیں اٹکزئی صاحب کی سیاست سے ہمارے بھی بہت سے اختلافات ہیں اور ماضی میں ہم نے ان کے سخت تنقید بھی کی ہے, لیکن اس دفعہ خان صاحب نے جیل سے ایک اسٹرانگ میسج دینے کے لیے کہ ملک میں ایک اتفاق و اتحاد کی ایک فضا قائم ہو, تو باوجود بہت سی سیاسی تحفظات کے ہم نے محترم اٹکزئی صاحب کو سپورٹ کیا ہے ایز اے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ. حالانکہ سب کو پتا ہے ہم نے ماضی میں بہت چیزوں پہ ان سے سخت مخالفت کی ہے, لیکن ایک میسج یہ تھا کہ پنجاب اور پختونخوا اور پورا ملک بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے. ایک اچھا میسج تھا. باقی ان کی اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی سیاست, لیکن اگر ان کا کوئی موقف ہے تو اس پہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ, اس پہ تحریک انصاف نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے آج اسمبلی کے فلور پہ بھی. میں خود الیکشن کمیشن میں تھا, میں نے بھی پارٹی کا موقف وہاں ہم نے پریس ٹاک میں محترم اٹکزئی صاحب ساتھ کھڑے تھے دیا. بلاول صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور بھی جماعتوں نے کیا ہے. یہ رویے اچھے نہیں ہیں سیاسی لیڈران کے خلاف. اگر کوئی چیز کسی نے غلط کی ہے تو اس کا جواب فلور آف دا ہاؤس پہ آ سکتا ہے. اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو پھر اس کے لیے پراپر قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اس طرح کی چیزوں سے پہلے سے ہی ماحول خراب ہے. آپ دیکھیں قومی یکجہتی کی فضا بہت ہی مقتدر ہے, بہت ہی خراب ہے, کوئی آپس میں بہت ہی زیادہ پولرائزیشن ہے. اس حالات میں اس طرح کے اقدامات سے آپ مجھے بتائیے, الیکشن آپ نے ایسے ماحول میں کرا دیا جس میں 17 سیٹیں لینے والی جماعت کو 200 کی اکثریت دلوا کے تو اوپر بٹھا دیا جائے. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی جو ہے ملک کی خدمت ہے. تو ایسے حالت میں اگر ہم اس طرح کی مزید کاروائیاں کریں گے, جیسے کل ہمارا ایک کارکن یعنی کہ ٹھیک ٹھاک پولیس کے ساتھ وہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے احتجاج میں, اور پھر اس کو وہ کوما میں چلا گیا, کوئی آسمان سے کوئی پتہ نہیں کون آ کے اس نے ساتھ کیا اور پرچہ پھر ہمارے اپنے لوگوں پہ کاٹ دیا. یہ اس طرح کی فضا مجھے بتائیے محترمہ مریم نواز صاحبہ, جن کی ابھی ابتدا ہی ہے بطور وزیر اعلیٰ, کیا یہ ان کی حکومت کے لیے نیک شگون ہے؟ ان کی تو اپنی سیٹ کوسچنیبل ہے. مہر شرافت ٹھیک ٹھاک ہمارا جو نوجوان رہنما ہے ایم پی کی سیٹ پہ محترمہ مریم صاحبہ کو ہرا چکے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ نے فارم 47 پہ جتایا ہے, ہم اپنا مقدمہ ٹرائیبیونل میں لڑیں گے, لیکن کم از کم فضا تو سیاسی رکھیں, ماحول تو سیاسی رکھیں. فرق تو محسوس ہو نا, محسن نقوی کے جانے کے بعد کم از کم ایک سیاسی حکومت آئی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن سیٹس تو کافی کوسچنیبل ہیں.